عمران پستول کو اصل ٹارگٹ دیا گیا تھا لیکن وہ ٹیپو کو دیکھ کے بھاگ گیا. بالکل ویسے جیسے مبین بٹ اور عامر بوڑا بھاگ گئے تھے اور مزمل کو یہ کام کرنا پڑا تھا اور ادھر خرم کو. اور مزمل آج تک زندہ ہے. ہاں مزمل آج تک زندہ اشتہاری ہے اور اس کا نہیں پتا کہاں پہ ہے. عابد الرفا ابیاں کا بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ. آخری وقت وہ دیکھا گیا ناز سنیما میں مزدوری کرتے ہوئے. دونوں واقعات میں وہ غلط فہمیاں دور کی ہیں اپنے ناظرین کی کہ جو اکثر و بیشتر ہم سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں کہ اصل معاملہ یہ، حالانکہ اصل معاملات اس طرح سے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں جی کہ طریف گلشن اور طیفی بٹ دبئی آیا تھا کس وجہ سے؟ کوئی ویزا ایکسپائر ہو گیا تھا کہ کیا ہوا؟ ہاں کہتے ہیں کہ ویزا ایکسپائر ہو گیا. سر میں نے وہ ویزا کی کاپی دیکھی ہوئی ہے. وہ پاسپورٹ کی تصویر میں نے اپنی آنکھوں سے بچش میں خود دیکھی ہوئی ہے. 4/7/2028 تک ویلڈ، ابھی 3 سال باقی ہیں. تو یہ چیک اپ کے لیے آیا تھا؟ نہیں سر. اچھا یہ طیفی بٹ کو کی مخبری کس نے کی؟ سر میں وہی بتانا، کون تھا اور لایا کیسے گیا؟ یہ ہم میرے خیال میں آخر تک پہنچ گئے ہیں. جی آگ پہنچ گئے ہیں. یہی اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. سر بات اس طرح سے ہوئی کہ ایک بہت بڑی شخصیت، ایک جرنلسٹ، انہوں نے اپنے پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ میں نے طریف گلشن اور طیفی بٹ کے ریڈ نوٹسز کینسل کروائے. محسن بیگ صاحب اسلام آباد. بالکل جی، بڑے پیاری شخصیت، میٹھے سے آدمی ہیں. تو طریف گلشن کے جب ریڈ نوٹسز کینسل ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بہترین مقام ہے UAE، دبئی. لندن جانے کے لیے آل دا وے لانگ بڑا مشکل ہے ویزا لے کے وہاں جانا، وہاں پارٹی کرنا، وہاں لوگوں سے ملنا، میٹنگز کرنا. تو دبئی ایسا پوائنٹ ہے جہاں سب لوگ آ سکتے ہیں، جہاں میٹنگز بھی ہو سکتی ہیں، جہاں پہ آپ سارے معاملات قریب ترین پاکستان کے 4 گھنٹے کی فلائٹ میں آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں. وہ دبئی اس لیے آتے ہیں کہ ریڈ نوٹس تو کینسل ہو چکے ہیں، اب ستے خیر ہیں. اور پھر ایک وقت میں طیفی پاکستان بھی آ رہا تھا. طیفی کے اس سارے واقعہ کی وجوہات 2 چیزیں بنی ہیں. ایک تو ریڈ نوٹسز کا کینسل ہونا. اگر ریڈ نوٹسز کینسل نہ ہوتے طیفی کبھی لندن سے دبئی نہ آتا. اس کا بیٹا آج تک لندن میں ہی ہے نا، تعدیل لندن میں ہی ہے نا. تو طیفی بھی لندن میں ہوتا. لندن کے ساتھ ہماری ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے، خط لکھے جاتے، خط واپس آتے، خط لکھے جاتے، لمبا پروسیس تھا. طیفی دبئی آ گیا. چونکہ لائی حیات آئے قضا لے چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. یہ معاملات لکھے ہوئے ہیں اور جہاں لکھے ہوئے ہیں انہیں بدل کوئی نہیں سکتا. سر طیفی بٹ پاکستان آنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے. گوگی کی پریس کانفرنسز اور بڑے ڈرامے بازی کی وجہ سے وہ سارا معاملہ جو تھا نا وہ کچھ کھٹائی میں پڑا. اب سر یہ ٹپ کیسے ملی، یہ انفارمیشن کیسے ملی؟ ہاں کہ طیفی دبئی میں. سر طیفی انہی جرنلسٹ کے ساتھ، انہی صاحب کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ پہ کھانا کھا رہا تھا. ان کا وہ دوست تھا، وہ جو دیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی وہیں کھانا کھا رہا تھا. اس نے وہاں پہ ایک ویڈیو بنائی. پھر اس نے فون کیا ایک سینئر ترین پولیس آفیسر کو، اور اس سینئر ترین پولیس آفیسر کا برخوردار تھا ایک صحافی. اس سینئر ترین پولیس آفیسر نے، ریٹائرڈ پولیس آفیسر، اس نے اس صحافی کو بتایا کہ یار یہ اگر تم کسی کو بتانا چاہو یا بریک کرنا چاہو خبر تو یہ بریک کر دینا کہ طیفی دبئی میں ہے. اس وقت ایک پولیس کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی جب یہ خبر آئی اس صحافی کے پاس. اس صحافی نے وہاں بریک بھی کی. اس صحافی کا وہاں مذاق بھی بنایا گیا. اچھا، پریس کانفرنس میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی برادری نے بھی مذاق بنایا، ہماری برادری نے بھی مذاق بنایا، یار یہ کیسے ممکن ہے. لیکن سر فائنلی وہاں پہ اسی صحافی نے اڈے پہ بھی فون کیا. اس صحافی نے بعد میں ایک بچھو پہلوان ہے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا. بچھو پہلوان ہے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا. بچھو کے حوالے سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. یہ جو غلط و لام میں ایوان عدل ہے اور حقیقت میں اوقاف ہے، اس کا جو واقعہ ہے، اس واقعے میں بچھو پہلوان نے ایک بات کہی تھی کہ مجھے طیفی نے کہا تھا میں صلح کردا، میرے نال صلح کر لو تو گوگی نو چلان کرا دیو. سر یہ 100% درست بات تھی. اچھا، گوگی کو بھی استعمال کیا طیفی نے؟ گوگی کو ہمیشہ کیا، ہمیشہ کیا. ٹھیک ہے. اچھا تو وہ ٹپ مل گئی؟ وہ ٹپ مل گئی کہ دبئی میں ادھر اڈے والوں کو بھی. اچھا، اڈے والوں نے مصعب جو ہے امیر مصعب کا بڑا تعلق ہے دبئی میں. ایک پولیس آفیسر اس کا بڑا یار ہے، اس نے اس سے تصدیق کر لی کہ واقعی طیفی دبئی میں ہے. طیفی دبئی میں. ادھر ہمارا ایک جیالہ ہے CCD کا،
اس کا نام ہے خالد وریا. ہاں خالد وریا ایکسٹریڈیشن کا ماہر. ایکسٹراڈیشن کا ماہر, اللہ آپ کو خوش رکھے. اس تک بھی یہ انفارمیشن ٹریول کر چکی تھی اس واقعے سے ایک ہفتہ قبل, تب جب وہ لینڈ کرتا ہے غالباً 3 دسمبر کچھ اس طرح سے وہ ہے لینڈنگ, تب خالد وریا کو پتہ چل گیا تھا, لیکن کنفرمیشن نہیں ہو رہی تھی. میں نے وہ تصویر بھی دیکھی ہوئی ہے جی, جب اس سارے واقعے کے بعد اب اس کے ریڈ نوٹسز رینیو ہو جاتے ہیں, جو کینسل لاہور کی اعلیٰ قیادت تک خبر آ جاتی ہے. لاہور کی اعلیٰ قیادت ریڈ نوٹسز کینسلیشن کے لیے چل پڑتے ہیں, اور فائنلی تیفی پہلوان جا رہا ہے پاکستان کے لیے ایئرپورٹ پہ. وہ تصویر بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے. وہاں پہ اسے پتہ چلتا ہے کہ میرے ریڈ نوٹسز تو رینیو ہو گئے. پریشان ہو جاتا ہے, شدید پریشان ہو جاتا ہے. لیکن تب تک تیر کمان سے نکل چکا تھا. معاملہ جو تھا وہ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ خالد وریا وہاں پہنچ چکے تھے. تعریف گلشن اور تیفی بٹ اریسٹ ہو جاتا ہے, اور پھر فائنلی پاکستان آ جاتا ہے. اب آ جائیے بالاج مرڈر کیس پہ. سر بالاج مرڈر کیس میں تعریف گلشن عرف تیفی بٹ اور ان کا بیٹا تعدیل موقع پہ موجود تھے, باہر گاڑی میں بیٹھے. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر میں جو بات کہہ رہا ہوں نا سر, یہ 100% درست ہے. یہ پولیس کی تفتیش, ڈی ایس پی کے بیٹے کی شادی میں جی بالاج کو قتل کیا گیا, اور تیفی اور ان کا بیٹا یہاں پہ موجود تھے, موقع پہ موجود تھے. تیفی کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ یہ واقعہ ایسے ایسے جیسے میں نے پلان کیا ہے ایسے ہو جائے گا. پلان کے مطابق ہی ہوا. گوگی کے علم میں تھا, گوگی کے علم میں تھا, جسے آپ کہتے ہیں شیڈو کیبنٹ. تو گوگی واز ان شیڈو کیبنٹ, وہ بھی اس سارے معاملے کو لک آفٹر کر رہا تھا. ٹھیک ہے. پولیس کی تفتیش میں یہ تو 100% ثابت ہو چکا ہے کہ تعدیل اور تعریف گلشن اور تیفی بٹ, اور تعدیل اسی لیے جنازے میں نہیں آیا اپنے والد کے, وہ لندن میں ہی ہے, اشتہاری پکڑ لیں گے, اشتہاری ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے آف کیمرہ مجھے ایک سوال کیا تھا کہ جناب یہ گینگ وار جو ہے یہ کیا کس نتیجے پہ پہنچے گی. ہاں ختم ہو گئی ہے سمجھا جائے. سر یہ جو اڈے والے ہیں نا سر, ہاں اڈے والے ڈھیر تکڑے ہیں. ٹیپو ٹرکاں والا فیملی, ٹیپو ٹرکاں والا فیملی. تیفی ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. پیسے کے مقابلے پہ اتنا پیسہ ہے بے تحاشا, اور یہ آگ ہے آگ, یہ میزائل ہیں. امیر مصب 100 ٹیپو پہلوان پیدا ہو تو ایک امیر مصب بنتا ہے. اتنا شاطر ہے. شاطر نہیں ہے, اتنا وہ آخری درجے تک جانے والا ہے, اور وہ صلح کی طرف نہیں آ رہے. بسیار کوشش کے باوجود صلح کی طرف نہیں آ رہے. سر 1.25 کروڑ روپیہ تو ان کو ماہانہ کرائے آتے ہیں, یہ جو لاہور سے 15 شالم میں ان کے پلازاز ہیں. اربوں روپے کی پراپرٹی ہے جو بالاج نے ملٹی پلائی کی. ہر شہر میں جتنے بڑے شہر ہیں وہاں پہ ان کے ذاتی اپنی پراپرٹی اڈے ہیں. یہ میری دعا ہے سر, بینگ اے پاکستانی نیشنل اور بینگ سٹیزن اینڈ ریزیڈنٹ آف لاہور سٹی, آپ یقین کریں کہ میری دن رات یہ دعا ہے کہ یہ معاملہ اب سرد ہو جائے, ان کی آپس میں صلح ہو جائے. سینکڑوں لوگوں نے کوشش کی, بڑی بڑی قیادت نے کوشش کی, یہ صلح کی طرف نہیں آ رہی. امیر مصب فیملی, ٹرکاں والا فیملی ابھی صلح کرنے نہیں جا رہے, اور وہ صلح کرنے کیوں نہیں جا رہے, اس کے نتائج کوئی مجھے اچھے دکھائی نہیں دے رہے. یہ جو ابھی راکھ ہے اس میں چنگاری ہے جو بھڑکے گی. سر کچھ کہتے ہیں کہ وہ کسی ایک گینگسٹر نے کہا تھا کہ صلح تو پہلے ایک پستول تے صلح تو بعد 2 کلاشنا رکھو. یہ صلح بھی ہو جائے گی تو یہ شاید اس لیول کی صلح نہ ہو. لیکن اب چونکہ معاملات ایسے ہو چکے ہیں, 5 جنازے اٹھ چکے ہیں, 5 جنازے تعریف گلشن اور تیفی بٹ کی جانب سے, گنتی کر لیں آپ, ٹھیک ہے, 5 جنازے. لیکن اس کے باوجود اگر یہ آگ نہیں بجھ رہی, یہ معاملہ سرد نہیں ہو رہا, یہ صلح کی طرف نہیں جا رہا, تو کیا نتائج ہوں گے. یہ جو تعریف گلشن اور تیفی بٹ کا بیٹا ہے نا جی, غالباً تعظیم, نہایت شریف بچہ ہے. یہ جو اب صدر تاجران کا یہ شریف بچہ ہے, لیکن تعدیل شریف بچہ نہیں ہے. واسو باہر بیٹھا ہوا ہے. جی وہ باہر بیٹھا ہوا ہے. واسو ایک ہے, اور ادھر سے امیر مصب, اور اب دونوں امیر فتح بھی امیر مصب بھی آگ ہیں. یہ وہ آتش فشاں ہیں کہ یہ پھٹے تو یہ بٹ فیملی ختم. تعریف گلشن عرف تیفی بٹ نے ٹرکاں والا اڈے کا ایک منشی باقاعدہ ماہانہ مشاہرے پہ ہائر کیا ہوا تھا انفارمیشن کے لیے.
منشی ان کا, اور اس کو 30,000 روپیہ مہینہ اس دور میں تیفی اس دور میں دیا کرتا تھا, اور اس نے 4 مرتبہ تھڑا لگوانے کی کوشش کی اور لگوایا, کامیاب نہیں ہو سکے. یہ وہ منشی ہے جس کو بعد ازاں کام نکل جانے پہ اور فائدہ مند نہ رہنے پہ 10 کلو منشیات کے پرچے میں جیل بھجوا دیا گیا. تیفی بٹ نے بھجوایا. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھایا. ناظرین, آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.